بسم اللہ الرحمن الرحیم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ تمام قسم کی تعریفات و تسبیحات اللہ احکم الحاکمین کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، حاجت روا مشکل کشا ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ ذات مبارکہ مطہرہ جنہیں رب کائنات نے رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی رشد و ہدایت کا بندوبست فرمایا ہے۔ احوال ضلع کا کسی بھی سلطنت، کسی بھی ریاست، کسی بھی حکمران یا کسی بھی قوم کی بقا کے لیے یہ بات لازم ہے کہ ان کے اندر عدل و انصاف پایا جائے۔ اگر کسی قوم سے عدل و انصاف اٹھ جائے، کسی حکمران کے اقتدار سے، کسی ریاست سے، کسی سلطنت سے عدل و انصاف اٹھ جاتا ہے تو پھر وہ ریاست نہیں رہتی، وہ سلطنت نہیں رہتی، وہ قوم زندہ نہیں رہ سکتی، باقی نہیں رہ سکتی، کسی حکمران کی حکمرانی باقی نہیں رہ سکتی۔ اسی لیے اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں اور تعلیمات کے اندر عدل و انصاف کو بڑی اہمیت دی گئی ہے کہ انسان عدل و انصاف کرے، حکمران رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کرے، رعایا آپس میں مل کر عدل و انصاف کرے، یعنی کہ انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر ہو، عدل و انصاف ایک بڑی ہی اہمیت کی حامل چیز ہے اسلام کے اندر۔ آپ دیکھ لیں، تاریخ کا مطالعہ کر کے خود رسول کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے تھے۔ تاریخ کی کتب میں یہ بات آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کے اندر بہت زیادہ لڑائی جھگڑا عام تھا۔ چھوٹی چھوٹی بات پر لوگ تلواروں کو اپنی نیالوں سے نکال لیتے اور پھر سال ہر سال تک وہ لڑائی چلتی رہتی، جنگ جاری رہتی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اہل مکہ نے ایک معاہدہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے معاشرے کے اندر ظلم بہت ہوتا جا رہا ہے، لہذا ہم ایک معاہدہ کرتے ہیں۔ اس معاہدے کے اندر یہ بات طے پائی کہ جو بھی مظلوم ہوگا سب مل کر اس کا ساتھ دیں گے، اس کو انصاف دیں گے، اس کا حق اس کو دلوا کر رہیں گے۔ اور اس معاہدے کو حلف الفضول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے کے اندر بذات خود شامل تھے کہ ہاں یہ معاہدہ ہونا چاہیے کہ کسی غریب پر کسی کو ظلم کی کوئی اجازت نہیں دینی چاہیے، بلکہ عدل کا بول بالا ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اس معاہدے کے اندر شرکت کر کے یہ واضح کر دیا بعثت سے پہلے ہی کہ ہاں میں عدل کو پسند کرنے والا ہوں،
میں انصاف کو پسند کرنے والا ہوں۔ محترم بھائیوں، عدل و انصاف کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود عدل کرنے والا ہے، خود احسان کرنے والا ہے، خود انصاف کرنے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ خود عدل کرتا ہے، خود انصاف کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اندر، اپنی مخلوق کے اندر بھی اس چیز کو پسند کیا ہے کہ میری مخلوق بھی عدل کرے، انصاف کرے۔ اللہ تعالیٰ کیا قرآن میں فرماتے ہیں سورہ حدید، سورہ نحل کے اندر، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ اللہ تعالیٰ عدل کا حکم تمہیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ احسان کا حکم دیتا ہے۔ اور دوسرے مقام پر سورہ حجرات میں فرمایا وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، کہ تم عدل کرو، انصاف کرو۔ اللہ تعالیٰ تو انصاف کو پسند کرتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ دیکھیں کہ اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں عدل کے حوالے سے، انصاف کے حوالے سے۔ کہیں اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں تم عدل کرو، نیکی کرو، بھلائی کرو۔ کہیں اللہ پر کہتے ہیں کہ تم انصاف کرو، کیونکہ انصاف کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، جو عدل کرے، جو انصاف کرے۔ اور کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یہ عدل و انصاف یہ قوموں کی بقا کے لیے ہے، اور اسلام ایک زندہ اور جاوید دین ہے۔ یہ اسلام رہتی دنیا تک ہے، اس لیے اللہ نے اس کے اندر عدل اور انصاف کو لازم کر دیا کہ ہر بندہ عدل کرے، عدل کے ساتھ کام لے، انصاف کے ساتھ کام لے۔ آپ دیکھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ریاست کے حکمران تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر عدل کرنا، انصاف کرنا پسند کرتے تھے، اور عدل و انصاف کو لازم جانتے تھے۔ میرے بھائیو، آپ جانتے ہیں کہ صرف رب کی ذات ہے جو عیوب سے پاک ہے، جس سے غلطی سرزد نہیں ہو سکتی، وہ صرف رب کی ذات ہے، کیونکہ رب کبریا ظاہر باطن کو، ہر چیز کو جو عیاں ہے یا پوشیدہ ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وہ جو علام الغیوب ہے، اس سے غلطی سرزد نہیں ہو سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کے لحاظ سے ایک قانون واضح کر دیا، لوگوں کو سمجھا دیا کہ عدل کی اہمیت کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، میں کسی کے درمیان تم جھگڑا لے کر آتے ہو، آپس کی لڑائیاں لے کر میرے پاس آتے ہو، مختلف چیزوں کی آپس کے اندر جو ناانصافیاں ہیں وہ میرے پاس لے کر آتے ہو، تو میں تمہارے ظاہر کو دیکھ کر، تمہاری باتوں کی وجہ سے، تمہارے ظاہر کو دیکھ کر میں فیصلہ کر دیتا ہوں۔ کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ چرب زبان ہوتا ہے، زبان کے لحاظ سے بڑا تیز ہوتا ہے، غلط بھی ہو، جو ہے نا حق اس کا نہیں بھی ہے، پھر بھی وہ بات ایسی بنا کر بیان کرتا ہے کہ سامنے بیٹھا انسان سمجھتا ہے کہ اس نے حق بات کی ہے، حق اسی کا ہے، اس کو دینا چاہیے۔ زبان کے لحاظ سے بعض لوگ تیز ہوتے ہیں، اب بات کو بنا کر بیان کرنا، لوگوں کے ذہنوں میں اپنی بات کو بٹھانا، لوگوں کے دماغ کو اس طرف مائل کر دینا اپنی باتوں سے، یہ بات لوگوں کے اندر خسرت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ چرب زبانی کی وجہ سے اپنا حق نہیں ہے، پھر بھی اپنی زبان کی تیزی کی وجہ سے وہ حق میرے سامنے یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ یار حق اس کا ہے، اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر بھی دیتا ہوں کہ یہ چیز اس کی ہے، لیکن وہ اس کا حقدار نہیں تھا، تو یاد رکھنا، تم یہ مت سمجھنا کہ ہمیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا ہے۔ فرمایا کہ حق چیز جو ہے اگر وہ آپ کا حق نہیں، میں ظاہر کو دے کر آپ کو حق دے بھی دوں، تو یہ نہ سمجھنا کہ ہمیں حق دیا گیا ہے، بلکہ یہ سمجھنا کہ ہمیں جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا دے دیا گیا۔ عدل کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول رکھا
تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اپنی چرب زبانی سے فیصلے نہیں کروانے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں عدالتوں کے اندر، آج آپ پنچایتوں کے اندر دیکھ لیں، لوگ یا مال کے ذریعے سے یا چرب زبانی کے ذریعے سے، تعلقات کے ذریعے سے غیروں کا حق کھاتے ہیں اور پھر کہہ دیتے ہیں یہ چیز تو ہماری ہے، عدالت نے فیصلہ کیا ہے، پنچایت نے فیصلہ کیا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے۔ میرے بھائیوں یہ اصول ذہن میں ہونا چاہیے کہ اگر حق نہیں ہے تو چرب زبانی کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، کسی کے جان سفارش کی وجہ سے اگر وہ تمہیں مل گیا تو یہ مت سمجھنا کہ وہ تمہیں مال ملا ہے، بلکہ سمجھنا کہ ہمیں جہنم مل رہی ہے۔ عدل و انصاف اسلام کا بنیادی اصول ہے۔ عدل و انصاف سے انحراف کرنا قطعاً اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ آج ہمارا معاشرہ کیوں برباد ہے؟ آج ہمارے اندر کیوں ظلم و جبر چلتے ہیں؟ وجہ ایک ہی ہے کہ ہم نے عدل کو چھوڑ دیا، انصاف کو چھوڑ دیا، ہم نے اپنے مال کو استعمال کیا، اپنے عہدوں کو استعمال کیا، اپنے رشتوں کو دیکھا، پھر ہم نے جا کر یہ فیصلے لیے ہیں اور بربادی کو حاصل کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عدل کرنے والے، انصاف کرنے والے، کسی کے بارے میں جو مرضی ہے، اپنا ہے یا بیگانہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عدل سے کام لیتے تھے۔ وہ بنو مخزوم کی فاطمہ نامی کا جو قصہ ہے وہ بڑا مشہور قصہ کہ اس نے چوری کی، چوری کر کے جب اس کے اوپر حد لگنے کا وقت آیا، ظاہر بات ہے بڑا قبیلہ تھا، بڑی حیثیت تھی، نام تھا، جب اس کے ہاتھ کٹنے کا وقت آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری کیا کہ اس عورت کے ہاتھ کاٹے جائیں گے کیونکہ اس نے چوری کی ہے۔ لوگوں نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پیار کرتے تھے ان سے، انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام ان کی بات کو نہیں ٹالیں گے، یہ جب سفارش کریں گے تو ان کی بات کو مانا جائے گا، ان کی بات کے اوپر عمل شاید ہو جائے۔ نبی علیہ السلام کی طرف بھیجا تو اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ نامی عورت کو چھوڑ دیجئے، بڑے خاندان سے ہے، بڑے قبیلے سے ہے، ان کی ناک کٹ جائے گی، اگر ان کی عورت کو سزا ہو گئی تو بدنام ہو جائیں گے، اللہ کے رسول چھوڑ دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا، لوگوں یاد رکھنا تم سے پہلی قومیں اسی لیے برباد ہوئی، اسی لیے ہلاک ہوئی ہیں جب ان کے بڑے کو کام کرتے تھے غلط، جب وہ غلط کاریاں کرتے تھے تو ان کے بڑے ہونے کی وجہ سے تم ان کو چھوڑ دیتے تھے، اور جب چھوٹے کوئی جرم کرتے تھے وہ ان کو سزا دیتے تھے، اس لیے برباد ہوئے ہو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یہ تو فاطمہ بنو مخزوم قبیلے کی ہے، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ چوری کرتی تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کو قائم کرتے ہوئے اپنی نفس جگر فاطمہ کے ہاتھوں کو کاٹ دیتا، مجھے کوئی نہ روکتا، کیونکہ عدل کا نظام قائم کرنا ہے، اس کے لیے پھر قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اگر عدل کرتے ہوئے کوئی اپنا درجے میں آتا ہے تو اس پر بھی عدل کی جانا قائم کیا جائے گا، عدل اس پر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ کون ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے چھوٹے کو نہیں دیکھا، عدل کیا تو سب پر کیا۔ آج ہم اسی لیے برباد ہیں نا، ہمارے جو بڑے ہیں، عہدوں والے ہیں، مال والے ہیں، یا جو ہمارے حکمران طبقہ ہے، یہ جو مرضی کرتے رہیں، قانون کو توڑیں، جو ظلم زیادتی کرتے ہیں تو کرتے رہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، عدالتیں بھی ان کو چھوڑ دیتی ہیں، ان کو زیادہ آزادیاں مل جاتی ہیں، پنچایتوں میں بھی ان کے حق میں فیصلے ہو جاتے ہیں۔ جب ظلم اور جبر بڑھتا ہے، عدل جب اٹھ جاتا ہے، پھر قومیں برباد ہو جاتی ہیں، قوموں کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ اسلام نے اس چیز سے منع کیا ہے
آج ہمارے بڑے لٹیرے جتنے بھی آج بھاگ رہے ہیں، دیکھ لیں آپ، یہاں پہ جرم کرتے ہیں بھاگ کے، کبھی یورپ میں کبھی عرب میں، دوسرے ممالک کے اندر جا کر پناہ لیتے ہیں، اور جب کوئی چھوٹا جرم کرتا ہے تو اس کو پکڑ کے جیل کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، وہ بیچارہ وہاں پہ مارے کھاتا ہے۔ اور بعض دفعہ تو یہ کام بھی ہوتا ہے کہ بڑے کو بچانے کے لیے کسی غریب کو ناحق جیل میں پہنچا دیتے ہیں۔ بڑے کی غلطی ہے لیکن بڑے کا نام خراب ہو جائے گا، اس لیے کسی چھوٹے کو پکڑ کر جیل میں ڈال دو کہ ہم نے مجرم کو پکڑ لیا ہے۔ جب تک یہ ناانصافیاں باقی رہیں گی تو پھر بربادی ہمارا مقدر رہے گا۔ عدل و انصاف آج ہم جس طرح بھی ہے، یورپ کے اندر دیکھیں، عرب کے اندر دیکھیں، جس طرح بھی ہے، یورپ کے اندر بڑی خرابیاں ہیں، اسلام کے دشمن ہیں وہ لوگ، اسلام کو برباد کرنا چاہتے ہیں ہر طرح سے، لیکن کم از کم ان کے اندر یہ بات ہے کہ اپنوں میں وہ عدل کر رہے ہیں، اپنے ملک کے اندر وہ عدل اور انصاف سے کام لیتے ہیں۔ آپ عرب میں چلے جائیں، عرب میں بھی عدل چلتا ہے، لیکن ہمارے ہاں عدل نام کی چیز ہی نہیں۔ اور ایک بات صرف روایت نہیں ہے، آپ دیکھ لیں پورے معاشرے کے اندر عدل نہیں ہے، پورے معاشرے میں، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، جس کو جہاں پہ موقع ملتا ہے وہ اپنا کام کر دیتا ہے۔ اسلام کی روح سے اگر دیکھا جائے تو ہونا کیا چاہیے؟ باپ نے غلطی کی ہے، بیٹا اس کی طرفداری نہ کرے، قانون اس پر لاگو ہونا چاہیے۔ بیٹے نے غلطی کی ہے، باپ رستے میں رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے، بھائی رستے میں رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں کیا ہے، غلطی کرتے ہیں تو محلے والے ساتھ ہو جاتے ہیں، بے شک غلط ہے، رشتہ دار، محلے والے، علاقے والے ساتھ ہوں گے اور جھوٹ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، دوسرے کو برباد کرتے ہیں۔ یہ ہماری حالت ہے۔ میں سرگودا میں پڑھتا تھا، ایک گھر میں کسی کام کی وجہ سے گیا، وہاں پہ وہ صاحب مجھ سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ کدھر سے ہو؟ میں نے کہا میں کشمیر سے ہوں۔ اس نے کہا کشمیر کس جگہ سے؟ میں نے کہا میرپور سے ہوں۔ کہتا ہے میرپور سے آگے ایک کاکڑا جگہ کا نام ہے، کاکڑا ٹاؤن، اس کو جانتے ہو؟ میں نے کہا اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں نے کہا آپ کو وہ کیسے یاد ہے؟ کہتا ہے ایک دفعہ میں گیا سیر کرنے کے لیے کشمیر، تو کاکڑا جب میں پہنچا تو میری اپنی گاڑی تھی اور میں چلنے لگا تو نک روڈ سے ایک ٹریکٹر آ رہا تھا، تو میں نے پیچھے گاڑی کھڑی کی، میں نے اس کو کہا تم نکلو، میں نے نکلا، تم پہلے نکلو، وہ چھوٹی عمر کا تھا، مجھے کہتا ہے آپ نکالنے میں بعد میں نکالوں گا۔ کہتا ہے سارے دیکھ بھی رہے، جب میں نے گاڑی چلائی تو اس نے بھی چلائی، ٹکر ہو گئی۔ کہتا ہے پورا وہ علاقہ جو وہاں لوگ تھے سارے کھڑے ہو گئے اور قسمیں اٹھا کر کہنے لگے کہ اس کی غلطی ہے، کار والے کی غلطی ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے بڑی دلیلیں دی، کسی نے میری نہ سنی، کیونکہ وہ وہاں کا رہنے والا تھا، وہ سارے اس کے ساتھ شریک ہو گئے اور میں اکیلا۔ کہتا ہے میرے اوپر پرچہ بھی ہو گیا، مجھے جیل دیں گے، تھانے میں دیں گے کہ اس کی غلطی ہے۔ میرے بھائی اس طرح قومیں نہیں بنتی۔ قومیں کیسے بنتی ہیں؟ عدل کے ساتھ، جس کی غلطی ہے، اپنا ہے یا بیگانہ ہے، غلطی ہے تو اس کو پکڑا جائے، اس کو سزا دی جائے، اور اگر حق پر ہے تو دشمن ہی کیوں نہیں ہے اس کا ساتھ دیا جائے۔ حق بات کا ساتھ دینا، یہی عدل اور انصاف ہے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر عدل نہیں ہے، آج ہمارے علاقوں میں عدل نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریاست کے حکمران تھے، وہاں پر عدل کرتے تھے، پھر گھر کے لیول پہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے درمیان عدل کیا کرتے تھے، انصاف کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کتنا انصاف کرتے تھے ذرا غور کرنا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں، ظاہر ہے نبی علیہ السلام نے ہر بیوی کی باری مقرر کی ہوئی تھی، ایک دن ایک کے گھر، ایک دن ایک کے گھر۔ یہ انصاف تھا، عدل تھا کہ سب کو وقت دینا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری تھی، ان کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ دوسری بیوی نے نبی علیہ السلام کے لیے کچھ سالن بھیجا، نبی علیہ السلام، ظاہر بات ہے یہ چیز ایسی تھی کہ اما عائشہ کی باری ہے، نبی علیہ السلام وہاں موجود ہیں،
اور دوسری بیوی نے وہاں پہ سالن بھیجا پیالے کے اندر. اب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گوارا نہ ہوا کہ میری باری ہے, میرے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو اس نے کیوں بھیجا ہے. یہ چیز حضرت عائشہ کو بری لگی. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ مارا, پیالہ زمین پہ گرا, ٹوٹ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو سالن کا جو بھی چیز تھی اس کو اٹھایا, اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا تم نے غلط کیا ہے, لہذا اس طرح کرو کہ نیا پیالہ اپنا اٹھاؤ, وہ اس غلام کو دو, یہ جا کر وہاں پہ دے گا, اور ٹوٹا ہوا پیالہ اپنے گھر پہ رکھو. یہ عدل ہے, یہ انصاف ہے کہ غلطی کی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں خطا ہوئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سائڈ میں کی. حالانکہ سب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات میں سے سب سے زیادہ حضرت عائشہ سے پیار کرتے تھے, محبت سب سے زیادہ حضرت عائشہ سے تھی. لیکن اس کے باوجود ادب کا نظام دیکھیں کہ محبت بے انتہا ہے, کہ نبی علیہ السلام کی محبت ایسی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا عائشہ کی اہمیت, عائشہ کی فضیلت ایسے ہے جیسے تمام خاتون کے اوپر فرید کو اہمیت اور حیثیت حاصل ہے. لیکن اس کے باوجود جب ادب کی باری آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ اپنا نیا پیالہ اس کو دو اور ٹوٹا ہوا پیالہ اپنے گھر پر رکھو. یہ عدل ہے, یہ انصاف ہے. کسی کے بارے میں جب ادب کی باری آئی پھر اپنا بیگانہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ کون ہے, پھر دیکھا یہ جاتا ہے کہ یہاں ادب کیا کہتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خیال رکھا کرتے تھے اس چیز کا. ایک جنگ کے موقع پر نبی علیہ السلام نے لشکر تیار کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے بارے میں دیکھیں کہ کس طرح ادب کرتے ہیں. یہ نہیں کہ میں حکمران ہوں, میں نبی ہوں, میں جو ہے ریاست کا سربراہ بھی ہوں, میں اللہ کا نبی بھی ہوں, لہذا میں جو مرضی کروں. نہیں, جنگ پہ جا رہے, سواریاں کم ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ باری باری اس پر سوار ہوں گے, 3 بندے ایک سواری کے اوپر سوار ہوں گے, ایک سوار ہوگا 2 پیادل چلیں گے. یہ قانون طے پایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے. ایک اور صحابی تھے, ان کا نام ذہن سے نکل گیا. نبی علیہ السلام کو حضرت علی اور دوسرے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ ہمارے آقا ہیں, ہم آپ کو کیسے پیادل چلنے دیں, آپ سوار ہو جائیں, ہم آپ کی جگہ چلتے رہیں گے, ہمیں یہ خوشی ہوگی کہ آپ سوار ہیں اور ہم پیادل چلیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کیا کہا, فرمایا کہ چلنے میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں, چلنے میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں, اور پھر میں بھی اجر حاصل کرنا چاہتا ہوں. نبی علیہ السلام نے یہاں پر عدل کو قائم رکھا, یہاں پہ ظلم نہیں کیا کہ ٹھیک ہے میں جو ہے بیٹھ جاتا ہوں, میں اللہ کا نبی ہوں, میں بیٹھ جاتا ہوں, یہ چلتے رہیں گے. حالانکہ خوشی سے کہہ رہے تھے, پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو گوارا نہیں کیا کہ میں نے جو قانون بنایا ہے, جو اصول بنایا ہے, اس کو میں ہی اپنے پاؤں کے پیچھے روک کر چلا جاؤں. ظاہر بات ہے قانون بنا ہے تو سب کے لیے ہے. جب قانون بنا دیا کہ 3 بندے ایک سواری پر ہوں گے, ایک بیٹھے گا 2 چلیں گے, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس پر عمل کر کے دکھایا کہ اس طرح چلنا ہے اور چلنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمرانی کے اندر بھی عدل کیا, اپنی ذات کے معاملے میں عدل کیا, گھر میں عدل کیا, اولادوں میں عدل کیا. آج ہمارے ہاں نہ اولاد میں عدل, نہ گھر میں عدل, نہ معاشرے میں عدل. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میری ماں نے میرے باپ سے زیادہ کچھ درخواست کی اور زور دیا کہ کوئی چیز, ایک چیز تھی وہ ہبہ کی جائے نعمان کو. اب جب انہوں نے زیادہ زور دیا تو باپ نے ہبہ کر دی. اور اولاد بھی تھی, ان کی اور بیویاں بھی تھی, ان کی اولادیں بھی تھی, لیکن یہاں پہ زور زیادہ تھا, لہذا انہوں نے ہبہ کر دی. پھر آگے سے نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری ماں نے کہا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہ نہیں بنے گی یہ چیز نہیں لے لیا ہوں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, کہتے ہیں اللہ کے رسول گواہ رہے کہ میں نے یہ چیز اپنے بیٹے نعمان کو ہبہ کی ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آپ نے سب اولاد کو یہ چیز ہبہ کی ہے؟ اس طرح کی ہر چیز اپنے ہر بیٹے کو دی ہے، ہر بیٹی کو دی ہے؟ فرمایا نہیں، صرف انہی کو دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم مجھے ظلم پر گواہ بنانا چاہتے ہو؟ یہ ظلم ہے میرے بھائیوں، یہ عدل کا نظام ہے، اولاد کے درمیان بھی عدل کرنا۔ آج ہمارے ہاں اولادوں کے درمیان عدل نہیں ہے۔ سب سے بڑا ظلم ہماری اولاد، ہم اولادوں میں کیا کرتے ہیں کہ اپنے زندگی میں اپنی جائیداد، اپنی وراثت تقسیم کرتے ہیں اور بیٹوں کے نام کر دیتے ہیں کہ اتنا حصہ اس بیٹے کا، اتنا حصہ۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ اگر باپ دنیا سے چلا گیا، پیچھے اس باپ کی جائیداد جو وراثت بنتی ہے وہ جب تقسیم ہوگی تو پھر کیا ہوگا کہ بیٹے کے 2 حصے ہیں، بیٹی کا 1 حصہ ہے۔ لیکن اگر باپ اپنی زندگی کے اندر اپنی جائیداد کو تقسیم کرتا ہے تو پھر برابر تقسیم کرنا پڑے گا۔ مثلا باپ دنیا سے گیا، اس کے پاس 3 لاکھ روپے ہیں، 1 بیٹی ہے، 1 بیٹا ہے، 2 لاکھ 1 بیٹے کو ملے گا، 1 لاکھ بیٹی کو ملے گا۔ لیکن وہی 3 لاکھ اگر باپ اپنی زندگی میں اپنی بیٹے کو دینا چاہتا ہے کہ میں تجھے تحفہ ہبہ کروں گا، تو پھر اسلام کا قانون ہے 1.5 وہ بیٹے کو ملے گا، 1.5 ہی بیٹی کو ملے گا۔ پھر بیٹے بیٹی کا کوئی فرق نہیں رہے گا۔ عدل کہتا ہے کہ برابر تحفہ برابر دیا جائے۔ آج ہمارے ہاں یہی ظلم چل رہا ہے، اولادوں کے درمیان تفریق کی جاتی ہے۔ گھر میں ہے اگر کسی کی بیویاں زیادہ ہو تو ان میں جو ہے نا تفریق کی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، عدل بہت ضروری چیز ہے۔ اگر عدل نہیں کریں گے مائیں، وہ اپنے گھروں میں عدل کریں۔ اور یہ چیز حقیقت بات ہے، یہ چیز کہاں سے سیکھی جاتی ہے؟ ماں کی گود سے۔ مائیں بہنیں اس چیز کا زیادہ خیال رکھیں کہ اپنی اولاد کے درمیان کوئی بھی معاملہ ہو عدل کرے۔ جب بات پہ عدل کرے گی، خود بخود اولاد کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ عدل سب سے اہم چیز ہے۔ اور پھر خواتین عدل کرے گی، ظاہر ہے گھر کا سربراہ جب عدل کرے گا تو خواتین بھی یہ چیز رہے گی، خواتین آگے بچوں کو دے گی۔ اس طرح معاشرہ بنتا ہے، اس طرح قومیں بنتی ہیں۔ یہاں پہ باپ خود عدل نہیں کرتا، آگے ماں بھی عدل نہیں کرتی، پھر بچوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ بس جس کا جہاں پہ دال لگتا ہے، جس کو جہاں پہ موقع ملتا ہے وہ اپنا کام چلا کے رکھے۔ آج ہمارے معاشرے کا یہی اصول ہے کہ جس کا جہاں ہاتھ ڈل رہا ہے وہ وہاں سے فائدہ اٹھا لے۔ ظلم ہے تب بھی کوئی پرواہ نہیں، زیادتی ہے تب بھی کوئی پرواہ نہیں۔ میرے بھائیوں، خدا کے لیے عدل کو لازم کریں۔ جب تک معاشرے کے اندر، جب تک حکومتوں کے اندر، جب تک نظام کے اندر عدل نہیں ہوگا، انصاف نہیں ہوگا، تب تک معاشرہ برباد ہوتا رہے گا، تب تک معاشرہ اجڑتا رہے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آج سے ہی اس چیز کو اہمیت دیں، خود بھی عدل کریں، انصاف کریں اور اپنی اولادوں کو بھی اس چیز پر لگائیں، اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں انصاف کو ترجیح دیں۔ تو پھر دیکھنا کہ معاشرہ کس طرح ترقی کرتا ہے، معاشرہ کس طرح اہمیت حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کما حقہ عدل و انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح معنوں میں امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔